أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علی بن حجر سعدی، بقیہ بن ولید، بحیر بن سعد، خالد بن معدان، جبیر بن نفیر، حضرت نواس بن سمعان کلابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی اس طرح مثال دی ہے کہ وہ ایسی راہ ہے جس کے دونوں جانب دیواریں ہیں، جن میں جا بجا دروازے لگے ہوئے ہیں، جن پر پردے لٹک رہے ہیں، پھر ایک بلانے والا اس راستے کے سرے پر کھڑا ہو کر اور ایک اس کے اوپر کھڑا ہو کر بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے، اور وہ دروازے جو راستے کے دونوں جانب ہیں یہ اللہ تعالی کی حدود، حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں اس وقت تک کوئی گرفتار نہیں ہو سکتا جب تک پردہ نہ اٹھائے، یعنی صغیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، اور اس راستے کے اوپر پکارنے والا اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ نصیحت کرنے والا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ میں نے عبداللہ بن عبد الرحمن کو زکریا بن عدی کے حوالے سے ابو اسحاق فزاری کا یہ قول نقل کرتے ہوئے سنا کہ بقیہ بن ولید کی وہی روایتیں لو جو وہ ثقہ لوگوں سے روایت کرتے ہیں، اور اسماعیل بن عیاش کی کسی روایت کا اعتبار نہ کرو، خواہ وہ ثقہ سے نقل کرے یا غیر ثقہ سے۔ قتیبہ، لیث، خالد بن یزید، سعید بن ابی ہلال، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکلے اور فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سرہانے اور میکائیل علیہ السلام میرے پاؤں کے پاس کھڑے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثال بیان کرو۔ دوسرے نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان ہمیشہ سنتے رہیں، اور سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہمیشہ سمجھتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بڑا مکان بنایا، پھر اس میں ایک گھر بنایا، پھر وہاں ایک دسترخوان لگوا کر ایک قاصد کو بھیجا کہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے۔ چنانچہ بعض نے اس کی دعوت قبول کی اور بعض نے دعوت قبول نہیں کی، یعنی اللہ بادشاہ ہیں
وہ بڑا مکان اسلام ہے اور اس کے اندر والا گھر جنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد پیغمبر ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کی، اسلام میں داخل ہوا۔ جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے اس میں موجود چیزیں کھا لیں۔ یہ حدیث مرسل ہے، اس لیے کہ سعید بن ابی ہلال نے جابر بن عبداللہ کو نہیں پایا۔ اس باب میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس کے علاوہ اور سند سے بھی منقول ہے، وہ سند اس سے زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن ابی عدی، جعفر بن میمون، ابو تمیمہ حجیمی، ابو عثمان، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑ کر بطحاء کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں بٹھایا اور ان کے گرد ایک خط لکیر کھینچ کر فرمایا، تم اس خط سے باہر نہ نکلنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم سے بات نہ کرنا، اگر تم نہیں کرو گے تو وہ بھی تم سے بات نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کا ارادہ کیا تھا چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگ یعنی جن آئے، گویا کہ وہ جاٹ ہیں، ان کے بال اور بدن نہ تو میں ننگے دیکھتا تھا اور نہ ہی ڈھکے ہوئے۔ وہ میری طرف آئے لیکن اس خط لکیر سے تجاوز نہ کر سکتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں پوری رات نہیں سو سکا۔ پھر میری خط میں داخل ہوئے اور میری ران کو تکیہ بنا کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لینے لگتے، میں اسی حال میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے حسن و جمال کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ لوگ مجھ تک آئے، پھر ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئی اور دوسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے پاس۔ پھر کہنے لگے، ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جسے وہ کچھ دیا گیا ہو جو اس نبی کو عطا کیا گیا ہے۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے، ان کے لیے مثال بیان کرو۔ ان کی مثال ایک سردار جیسی ہے جس نے محل بنایا اور اس میں دسترخوان لگوا کر لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بلایا۔ پھر جس نے اس کی دعوت قبول کی اس نے کھایا پیا، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اسے سزا دی۔
یا فرمایا عذاب دیا۔ پھر وہ لوگ اٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ گئے اور فرمایا تم نے سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو مثال انہوں نے بیان کی، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو مثال بیان کی وہ یہ ہے کہ رحمان نے جنت بنائی اور لوگوں کو بلایا، جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے انکار کیا اسے عذاب دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابو تمیمہ کا نام طریف بن مجالد ہے۔ ابو عثمان نہدی کا نام عبد الرحمن بن مل ہے۔ سلیمان تیمی ابن ترخان ہیں۔ وہ قبیلہ بنی تمیم میں جایا کرتے تھے، اس لیے تیمی مشہور ہو گئے۔ علی یحییٰ بن سعید کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کو سلیمان سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد بن اسماعیل، محمد بن سنان، سلیم بن حیان، سعید بن مینا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے اچھی طرح مکمل کر کے اس کی تزئین و آرائش کی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، چنانچہ لوگ اس میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے ہوئے کہتے کہ کاش یہ جگہ خالی نہ ہوتی۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ اینٹ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جیسے کہ صحیحین کی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں، مجھ سے ہی وہ عمارت مکمل ہوئی اور انبیاء کا خاتمہ ہوا، چنانچہ میں ہی وہ نبی ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ محمد بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل، ابان بن یزید، یحییٰ بن ابی کثیر، زید بن سلام، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ ان پر عمل پیرا ہوں، لیکن یحییٰ علیہ السلام نے انہیں پہنچانے میں تاخیر کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا
کہ اللہ تعالی نے آپ کو 5 چیزوں پر عمل کرنے اور بنو اسرائیل سے ان پر عمل کرانے کا حکم دیا ہے، یا تو آپ انہیں حکم دیجئے ورنہ میں حکم دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر انہیں پہنچانے میں سبقت لے گئے تو مجھے دنسایا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا یہاں تک کہ وہ جگہ بھر گئی اور لوگ اونچی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تم لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خالصتاً اپنے سونے چاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے، لہٰذا اسے اختیار کرو اور مجھے کما کر دو، لیکن وہ کام کرتا اور اس کا منافع کسی اور کو دے دیتا۔ چنانچہ تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ تعالی نے تمہیں نماز کا حکم دیا، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالی اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو اور میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک گروہ کے ساتھ ہے، اس کے پاس مشک سے بھری ہوئی تھیلی ہے جس کی خوشبو اس کو بھی پسند ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی، چنانچہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو دشمن کی قید میں چلا جائے اور وہ لوگ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر اسے قتل کرنے کے لیے لے کر چل دیں۔ جب وہ اس کی گردن اتارنے لگیں تو وہ کہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ تھوڑا یا زیادہ جو میرے پاس ہے اسے بطور فدیہ دیتا ہوں، چنانچہ وہ انہیں فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے دشمن اس کے تعاقب میں ہوں اور وہ بھاگ کر ایک قلعے میں گھس جائے اور ان لوگوں سے اپنی جان بچا لے۔ اسی طرح کوئی بندہ خود کو شیطان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں بھی تم لوگوں کو 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے، بات سننا، اطاعت کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رہنا،
اس لیے کہ جو جماعت سے ایک باشت کے برابر بھی الگ ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی نکال دی، مگر یہ کہ وہ دوبارہ جماعت سے مل جائے جس نے زمانہ جاہلیت والی برائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اگرچہ اس نے نماز پڑھی اور روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، لہٰذا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ جس نے تمہارا نام مسلمان، مومن اور اللہ کا بندہ رکھا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ حارث اشعری صحابی ہیں اور ان سے دیگر روایات بھی مروی ہیں۔ محمد بن بشار، ابو داود طیالسی، ابان بن یزید، یحییٰ بن ابی کثیر، زید بن سلام، ابی سلام، حارث اشعری سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے معنی کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو سلام کا نام ممتور ہے۔ علی بن مبارک یہ حدیث یحییٰ بن کثیر سے نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ، ابو عوانہ، قتادہ، انس، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج سنگترے کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن وہ کڑوا ہوتا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال حنظل کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی کڑوی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ بھی اسے قتادہ سے نقل کرتے ہیں۔ حسن بن علی خلال وغیر واحد، عبد الرزاق، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی مانند ہے کہ ہوا اسے ہمیشہ جھکاتی رہتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، پھر مومن ہمیشہ آزمائش میں رہتا ہے۔ منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ کبھی نہیں ہلتا یہاں تک کہ جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسحاق بن موسیٰ، معن، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے کہ موسم خزاں میں بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے
اور وہ مومن کی طرح ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی، پھر میں نے اپنے والد حضرت عمر سے اپنے دل میں آنے والے خیال کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو یہ میرے لیے ایسا مال ہونے سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ قتیبہ، لیث ابن حاد، محمد بن ابراہیم، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ جائے گی؟ عرض کیا گیا نہیں، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازوں کی بھی مثال ہے کہ اللہ تعالی ان کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ اس حدیث کو بکر بن مضر سے اور وہ ابن حاد سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔ قتیبہ، حماد بن یحییٰ، اباح، ثابت بنانی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کے شروع میں بھلائی ہے یا آخر میں۔ اس باب میں حضرت عمار، عبداللہ بن عمرو اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی حماد بن یحییٰ کو ثبت کہتے ہیں اور انہیں اپنے اساتذہ میں شمار کرتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل، خلاد بن یحییٰ، بشیر بن مہاجر، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی اور اس کی کیا مثال ہے؟ اور 2 کنکریاں پھینکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امید ہے اور یہ موت ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ حسن بن علی خلال وغیر واحد، عبد الرزاق،
معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کے پاس 100 اونٹ ہوں لیکن ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی، سفیان بن عیینہ زہری ہم سے روایت کی۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے سفیان کے حوالے سے اور وہ زہری سے اس سند سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں اور فرمایا کہ تم ان میں ایک کو بھی سواری کے قابل نہ پاؤ گے۔ سالم حضرت ابن عمر سے راوی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں جن میں تمہیں بھی ایک بھی سواری کے قابل نہ ملے، یا فرمایا ایک آدھ سواری کے قابل مل جائے گا۔ قتیبہ بن سعید، مغیرہ بن عبد الرحمن، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ سلگائی، چنانچہ کیڑے مکوڑے اور پروانے اس پر گرنے لگیں، چنانچہ میں پیچھے کی طرف گھسیٹ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ آگے بڑھ کر اس میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کی عمریں پہلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت، پھر تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے کئی مزدوروں کو کام پر لگایا اور ان سے کہا کہ کون میرے لیے 2 پہر تک 1 قیرات کے عوض میں کام کرے گا، چنانچہ یہودیوں نے 1 قیرات کے بدلے میں کام کیا۔ پھر اس نے کہا کہ کون 1 قیرات کے عوض 2 پہر سے عصر تک کام کرے گا، چنانچہ نصارہ نے اس وقت کام کیا۔ پھر اب تم لوگ عصر سے غروب آفتاب تک 2 قیرات کے عوض کام کرتے ہو، جس پر یہود و نصارہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور معاوضہ کم دیا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ کیا میں نے تم لوگوں کے حق میں سے کچھ رکھ لیا اور تم پر ظلم کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔